اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل ٹی وی پر، سوشل میڈیا میں اور ہر جگہ پر عام سننے میں یہ مل رہا ہے کہ راتوں کو مسجدوں میں اذانیں دی جا رہی ہیں کہ یا پروردگار دو عالم ہماری مدد فرما، اس وبا کو ہم سے دور فرما دے، انڈیا کو تباہ و برباد فرما دے، اسرائیل کا نام و نشان مٹا دے کہ یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، امریکہ کو نیست و نامود فرما دے کہ یہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن نہ تو ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور نہ ہی ہماری اذانوں کا کبھی اثر ہو رہا ہے۔ کہ کبھی ہم نے کچھ پل کے لیے تنہا بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری دعائیں آخرکار ہمارے منہ پر کیوں دے کر ماری جا رہی ہیں؟ مسلمان صدیوں سے کیوں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر یہ سوچیں تو صحیح کہ بے حیا معاشرہ دھرتی کے لیے ایک ناسور کی مانند ہوتا ہے۔ دن رات ٹی وی ڈراموں پر، سٹیج ڈراموں میں، نجی محفلوں میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں ناچ گانے، جسموں کی نمائش، بے حیا لباس زیب تن، نگاہوں کی بے حیائی کون کر رہا ہے؟ اور یہ کہاں پر نہیں ہو رہی؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائیوں بہنوں، دعاؤں کی قبولیت کا انحصار انسان کی اطاعت پر ہے، اور اس کا ایک ہی اصول ہے کہ کلی اطاعت، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ گوش، کلی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت۔ جب ہم اللہ کی مکمل اطاعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تب اللہ کے ہاں ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ کچھ مانو اور کچھ نہ مانو، نعوذ باللہ، جیسے کہ ہم قرآن کا کچھ حصہ مانتے ہیں اور کچھ حصہ نہیں مانتے۔ سود کی حرمت کا حکم کس کا ہے؟ یتیم کی کفالت کا حکم کس کا ہے؟ بے حیائی سے دور رہنے کا حکم کس کا ہے؟ حرام کی کمائی سے دور رہنے کا حکم کس کا ہے؟ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرنے کا حکم کس کا ہے؟ باپردہ رہنے کا حکم کس کا ہے؟ امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم کس کا ہے؟ تو کیا ہم یہ سارے حکم مانتے ہیں؟ غریبوں پر مال خرچ کرنے کا حکم کس کا ہے؟ کیا ہم یہ مانتے ہیں؟ نہیں۔ اگر نہیں مانتے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ یا پروردگار دو عالم ہمیں معاف فرما۔ جب تک ہم کلی اطاعت نہیں کریں گے ہماری دعائیں ایسے ہی ہمارے منہ پر دے کر ماری جائیں گی، جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دن رات عزتیں لوٹ رہی ہیں، عزتوں کی بولیاں لگ رہی ہیں، غریب بھوک سے مر رہا ہے، یتیم بلبلا رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دن رات مسجدوں کے ممبروں میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت کے لاوے اگل رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم نفرت پھیلا رہے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پر، کبھی رنگ و نسل کے نام پر۔ کیا یہ سب انڈیا، امریکہ، جرمنی، اسرائیل یہ کروا رہا ہے؟ نہیں، یہ ہم مسلمان ہیں جو کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بھائیوں، مسلمان کی ایک عزت ہے، ایک ناموس ہے، ایک مقام ہے، مسلمان کی آنکھ میں ایک حیا ہے۔ مسلمان اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنی دعائیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کی قبولیت چاہتا ہے، لیکن اپنی زندگی مغربی معاشرے کی طرح گزارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ماڈرن کہلانا چاہتا ہے، اپنی زندگی اور اپنی تہذیب
مذہبی تہذیب کی طرح گزارنا چاہتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے مغرب میں آ کر دیکھا کہ اس کا کیا حال ہے، یہاں کی ماؤں کا کیا حال ہے، یہاں کی بیٹیوں کا کیا حال ہے، یہاں کی بہنوں کا کیا حال ہے، یہاں کے باپوں کا کیا حال ہے، یہاں کی اولادوں کا کیا حال ہے؟ تو خدا کے لیے اپنی زندگی اللہ کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائی ہوئی ترتیب سے گزاریں، تب چل کر نہ تو ہمیں راتوں کو اٹھ کر اذانیں دینی پڑیں گی، اور نہ ہی ہم دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کی ترتیب کے مطابق گزاریں گے تو اللہ ہمیں کامیابی اور بلندی بھی عطا کرے گا۔ غریبوں کی کفالت کریں، لاچاروں کی مدد کریں، برائی سے دور رہیں، عزتوں کو لوٹنے کی بجائے عزتوں کے رکھوالے بنیں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، سود سے دور رہیں، اور ایسی کئی مثالیں جو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ جب ہم ان پر عمل کریں گے تب چل کر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ وہی کامیابی اور سربلندی عطا کرے گا جو مسلمان کی شان ہے۔ تو بھائیو، آپ سے صرف یہی التجا ہے کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کے لیے یہ سوال کریں، بیٹھیں، سوچیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، اپنے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اور میرے لیے بھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی صداقت ہے تو میرا ساتھ دیں کہ ہم اس پیغام کو دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچا سکیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی ایک کے سوچنے کا نظریہ بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ساری دنیا کا اور دنیا پر بسنے والے ہر انسان کا حامی و ناصر ہو۔